السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1007 حج کے متعلق یہ 7واں سبق دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ملتزم ایسی جگہ ہے جہاں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ کسی بندہ نے وہاں ایسی دعا نہیں کی جو قبول نہ ہوئی ہو۔ یہ حدیث مسلسلات میں بھی ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور امام جزری نے بھی نقل کی ہے۔ اب ملتزم کسے کہتے ہیں اسے دھیان سے سنیے۔ مکہ مکرمہ میں کعبہ کے اندر ملتزم حجر اسود سے لے کر کعبہ شریف کے دروازے تک کا حصہ کہلاتا ہے۔ حجر اسود سے لے کر کعبہ شریف کے دروازے تک کا حصہ کہلاتا ہے۔ اسی وجہ سے غالباً اس کا نام ملتزم ہے کہ اس کے معنی چمٹنے کی جگہ کے ہیں۔ ابو داؤد میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس جگہ کھڑے ہو کر اپنے سینے اور چہرہ کو دیوار سے چمٹا دیا اور دونوں ہاتھوں کو دیوار پر پھیلا دیا اور یہ کہا کہ میں نے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس جگہ کے متعلق جو حدیث دعا کے قبول ہونے کی نقل کی جاتی ہے، یہ اکثر علماء کہتے ہیں کہ ہم نے جو دعا مانگی الحمدللہ قبول ہوئی۔ مجھے خود یاد ہے کہ 1978 میں نے ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جمعہ کا دن تھا، عصر کی نماز کے بعد ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت جی رحمت اللہ علیہ ہم سب نے ساتھ عمرہ کیا، اور حضرت جی رحمت اللہ علیہ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہی طواف کر رہا تھا۔ جب طواف سے فارغ ہوئے تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ سیدھے ملتزم پر گئے اور ہاتھ اپنے پھیلا کر خوب دعا کی دعوت کے کام کے لیے، ساتھیوں کے لیے۔ میں بھی پیچھے تھا۔ اس وقت میں جو دعائیں کی الحمدللہ ساری دعائیں قبول ہوئی۔ اس کے بعد بھی ملتزم پر آنا جانا ہوتا رہا، لیکن اب بڑھاپے کی وجہ سے جانا مشکل ہو گیا اور ازدحام بھی بہت ہوتا ہے۔ وہاں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جسے بھی توفیق مل جائے آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ عورتیں وہاں زیادہ نہ جائیں، بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، اس لیے مردوں کے ساتھ ٹکراؤ کا بھی خطرہ رہتا ہے، اس لیے تھوڑا سا احتیاط کریں، دور کھڑی رہیں۔ علماء میں لکھا ہے کہ عورتیں اگر چمٹ نہیں سکتی وہاں تو دور کھڑی رہیں، دور کھڑی رہ کر دعا مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ سے پوری امت کے لیے دعا مانگیں۔ یہ بات اور دوسری بات ہے کہ دعائیں کیا کیا مانگنی ہیں، یہ میں نے میری کتاب حج اور عمرے کی آسان مسنون دعائیں ہیں، اس میں کئی چیزیں لکھی ہیں۔ جو بھی حاجی حج پر آ رہے ہیں یا حج کر رہے ہیں وہ اپنے ساتھ اگر یہ کتاب رکھیں تو اس میں کئی چیزیں میں نے لکھی ہیں۔ 26 صورتوں کی شکل میں 26 کتابیں چھپی ہیں، اس میں 26 صورتوں کا ترجمہ بھی کر دیا ہے میں نے، اور حج عمرے کی آسان مسنون دعائیں بھی ہیں۔
اور اسی میں مومن کا ہتھیار کتاب بھی ہے، اسی میں اللہ کی پناہ بھی ہے۔ اور چونکہ آدمی کو بیت اللہ جا کر کیا مانگے ذہن میں نہیں رہتا، تو میں نے اردو میں بھی 313 دعائیں لکھ دی ہیں، تاکہ آدمی کم سے کم اتنی دعائیں پڑھ لے تو سمجھ لو کہ ساری خیریں مل گئی۔ یہ کتاب اپنے ساتھ ضرور رکھیں، 26 صورتیں ترجمے کے ساتھ، اور اس میں 3 کتابیں ہیں، حج عمرے کے دعائیں وغیرہ جو ساری کی ساری ہیں اس میں۔ اب کل میں انشاءاللہ مکہ مکرمہ میں کون سی جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ جگہیں میں بتاؤں گا انشاءاللہ، کہ علماء نے لکھا ہے کہ کون سی جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بس خلاصہ یہ کہ وہاں جا کر ایک دعا ضرور مانگنی ہے، اپنے دل کی فریاد کہ اے اللہ میرے دل کی تمام گندگیوں کو دھو دے، اے اللہ میرے دل کی تمام گندگیوں کو دھو دے اور میرے دل کی دنیا بدل دے، مجھے ایک نیا موڑ دے کر مجھے نئی زندگی بخش دے، مجھے اکیلا بھٹکتا ہوا نہ چھوڑ، مجھے سہارا دے دے، میں نے اپنی زندگی تجھ سے دور بھاگتے ہوئے گزار دی، اب میں تیری طرف لوٹ کے آیا ہوں، مجھے تیرے سوا کوئی دروازہ نہ ملا، میں تیری طرف بھکاری بن کر آیا ہوں تاکہ تو مجھے بچا لے۔ یہ دعا ضرور مانگیں، تو مجھے اپنے فرما بردار بندہ اور غلام بنا لے، میری تمام گندگیوں کو دور کر دے، میرے دل کی دنیا بدل دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ ہمارے یہاں مدینہ منورہ میں تہجد کا وقت ہے، 2:35 ہو رہے ہیں مدینہ منورہ میں۔ یہ دعا میں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہر معاملے میں ہمارے انجام کو خیر فرمائے، ہر حالات کو درست فرمائے، اور بھٹکے ہوئے آہو کو اب سوئی حرم لے چل۔ اے اللہ اس بھٹکی ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے، اور ہر فرد امت کو دعوت کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔